تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے میرے بھائی۔ اتفاق اتحاد تو میرے محبوب پیغمبر کی زندگی سے اور کس کی زندگی ہوگی؟ غزوہ خندق کا موقع آیا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ خندق کھودی جائے شہر کے باہر تاکہ دشمن داخل نہ ہو سکے شہر کے اندر۔ تو سب صحابہ کرام نے اپنی اپنی خدمت باری کے لیے مزدوری دیہڑی پہ لگ گئے، کوئی پتھر نکال رہا ہے، کوئی اٹھا کے سائڈ پہ رکھ رہا ہے، کوئی کھدائی کر رہا ہے، کوئی کس کام میں، کوئی ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہا ہے۔ ان صحابہ کرام کے بیچوں بیچ امام الانبیاء بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں تو نبی ہوں، تمہاری میری حیثیت نہیں ملتی، میں کام نہیں کروں گا، میں تو صرف آرڈر دوں گا، ایسے نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے محبوب پیغمبر بھی ساتھ خندق کے اندر پتھر نکلوا رہے ہیں، پتھر اٹھا کے سر پہ رکھ کے سائڈ پہ رکھ رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں، جبکہ صحابہ منع کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، انسانیت کا تقاضا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، پیار محبت اتفاق کا تقاضا ہے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ احد کا موقع دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ صحابہ کو شہید کروا دیا، 70 صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے محبوب پیغمبر کا چہرہ زخمی ہوا۔ اگر اللہ کے نبی گھر بیٹھے ہوتے تو چہرہ زخمی ہوتا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوتے تو چہرے پہ کوئی زخم آتے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر کے چہرے مبارک کے اوپر زخم آئے، کیوں؟ اس لیے کہ میدان جنگ کے اندر سر فہرست امام الانبیاء خود موجود ہیں۔ صرف صحابہ کو نہیں لڑایا کافروں سے، خود کھڑے ہوئے ہیں بیچ میں۔ میرے بھائی، جب انسانیت میں بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، اچھے خاندان کا جو بھی ہو، جب تک انسانیت ایک دوسرے میں تقسیم بانٹے گا نہیں، تب تک مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک موقع آیا، اللہ کے محبوب پیغمبر ایک قافلے سے لشکر سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے یہ نہیں کہ میں ایک درخت کے سامنے نیچے سو رہا ہوں باقی اپنا پروگرام بنا لو، بلکہ صحابہ کی ٹولیاں بنائیں، فرمایا تم 3-4 ادھر لیٹ جاؤ، تم 3-4 ادھر لیٹ جاؤ، پھر جا کر اللہ کے نبی نے ایک درخت کا سہارا لیا۔ اس کو کہتے ہیں پیار محبت اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، اپنے دل کے اندر تھوڑی سی وسعت رکھنا، دوسرے کے لیے تھوڑے سے اپنے قدم پیچھے کر دینا۔ پھر دیکھیں جب آپ کے قدم پیچھے ہوں گے اللہ آپ کو اور مضبوط کر دے گا۔ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہنے میں برکت ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھ کے رہنے میں زندگی، اصل زندگی یہی ہے۔ میرے بھائی، یہی حج کا عظیم فریضہ بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے۔ آج طواف کر رہے ہوتے ہیں لوگ بیت اللہ کے ارد گرد، ایک دوسرے کو تھپکی دے رہے ہوتے ہیں، صبر سے ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے چلو۔ اگر خدا کی قسم یہ صبر کا مظاہرہ نہ کرتے، آج پتہ نہیں بیت اللہ کے اندر طواف کی کیا شکل ہوتی۔ پھر صفا مروہ کی سائی میں دوڑ رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایمان والے ایک دوسرے کا خیال رکھتے۔ اب یہ بات بندہ بیٹھ کے سوچے، اب ہماری مسجد دیکھو 9 صفحے اندر ہے، 9 12 18 صفحے بنتی ہیں، کتنے بندے آتے ہوں گے؟ زیادہ 300 بندے جمع ہوتے ہوں گے، پھر بھی ہمیں کتنا مجمع لگتا ہے؟ حج کے اوپر 35 لاکھ تک لوگ جمع ہوتے ہیں، 35 لاکھ سوچ کے لے آئے بندے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھ کے رہ رہے ہیں، اتفاق اتحاد پیار محبت کے ساتھ ہنستے مسکراتے چہرے دکھاتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے رہ رہے ہیں۔ تو بیت اللہ کا ایک عام فریضہ حج جو ہے وہ بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ پیار محبت میں ہی اصل زندگی ہے، اتفاق اتحاد کے ساتھ رہنے میں ہی اصل زندگی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، میں نے شروع میں عنوان میں یہ بات کی
کہ حج بیت اللہ سے اور حضرت عثمان غنی کی شہادت سے ہمیں 3 سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق کیا ملتا ہے کہ صبر کا مظاہرہ کرو، صبر کرو صبر کرو صبر کرو، صبر کا درس دو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، فرمایا اللہ نے تم کامیاب ہو جاؤ۔ دوسرا سبق کیا ملتا ہے بیت اللہ اور حضرت عثمان غنی کی شہادت سے کہ انسان پیار محبت کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارے۔ حضرت عثمان غنی نے شہادت کو گلے لگا لیا، لیکن مدینے میں مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلانے سے بچا دیا۔ مدینے فرمایا میں نبی کے شہر میں بدامنی نہیں چاہتا، میرے محبوب پیغمبر کے شہر میں ایک پیار بھرا پیغام اللہ کے نبی دے کے گئے، اس شہر کے اندر میری وجہ سے بدامنی ہو پھر میرے رہنے کا فائدہ کوئی۔ شہادت کو گلے لگا لیا، لیکن پھر بھی حضرت عثمان غنی نے فوج کو نہیں کھڑا کیا خارجیوں کے خلاف، امن قائم رکھنے کے لیے اتفاق پیار محبت ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے۔